بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری بار وہ چوری چھپے حویلی میں داخل ہوئی تو آج بھی پوری حویلی میں سناٹا طاری تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج ماحول میں عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ہبا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سی مخلوقات اس کو چھپ کر دیکھ رہی ہوں، جو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ہبا کو دل ہی دل میں تو ڈر لگ رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا اور یہ سوچ کر آگے قدم بڑھاتی رہی کہ وہ یہاں پر پہلی بار تو نہیں آئی، اس سے پہلے بھی چوری کی نیت سے یہاں پر ایک بار آ چکی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو کر گئی تھی۔ اسے کسی جن بھوت کسی انسان نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آج بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی یہاں سے جائے گی۔ خود کو ہزار تسلیاں دلاسے دیتے ہوئے وہ آگے ہی آگے بڑھنے لگی تھی، اور پھر اپنی ہیئر پن سے اس نے ہال کے دروازے کا لاک کھولا اور ٹارچ کی روشنی کی سمت میں چلتے ہوئے وہ آگے ہی آگے بڑھنے لگی۔ پھر وہ اسی کمرے میں آ گئی جہاں سے اس نے وہ زیورات اور قیمتی ڈیکوریشن پیس اٹھائے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور پھر وہ اس الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر اگلا لمحہ تو ہبا کے لیے قیامت کا لمحہ تھا۔ جب اس نے الماری کو کھولا تو ایک دم کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ہبا کے منہ سے ایک دل دوز چیخ برآمد ہوئی تھی جو اسی کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہبا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت اونچائی سے زمین پر گری ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایک دم اسے اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ اس کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے اور وہ یہ جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ آئی تھی، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔ یہ تو جیسے کوئی دربار سجا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس 6 لوگ کھڑے تھے جو سر جھکائے ہوئے تھے۔ ہبا جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور حیران پریشان ہو کر ان کو دیکھنے لگی کہ وہ اچانک سے کہاں پہ آ گئی ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ تو الماری میں زیورات نکالنے کے لیے گئی تھی اور اچانک سے اسے کسی نے الماری کے اندر سے کھینچ لیا تھا، اور اس کے بعد منظر بدل گیا اور اب وہ یہاں پر تھی۔ تو کیا یہ الماری کے پیچھے کوئی کمرہ تھا یا کوئی تہہ خانہ تھا؟ اور یہ سب لوگ کون تھے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے؟ ہبا نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا لباس عام لوگوں سے قدرے مختلف تھا اور وہ سب کے سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ تبھی ایک طرف سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا اور ان کے چلنے میں بھی وقار اور تمکنت نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ہبا کے پاس سے گزرے اور ہبا جیسے ٹرانس کی کیفیت میں انہیں پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی۔ بزرگ ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی گہری نظر ہبا پر ڈالی اور پھر چند لمحوں بعد اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اب کی بار ہبا بھی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے وہی سوال اس بزرگ ہستی سے کیا کہ میں یہاں پر کیسے آئی اور آپ لوگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب ملے گا، پہلے قاضی صاحب کو آنے دو۔ ہبا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ تبھی ایک طرف سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور وہ سفید لبادے میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ وہ بھی پروقار انداز میں چلتا ہوا ان بزرگ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بزرگ نے اس آنے والے نوجوان سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا معاملہ ہے اور تم لوگوں نے مجھے اس وقت یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تب وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ لڑکی حویلی میں پہلے بھی چوری کی نیت سے داخل ہوئی تھی۔ آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تب ہی اس کو مزہ چکھانا چاہتا تھا، مگر آپ کے موکلوں نے آ کر بتایا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور جو چیز یہ اٹھانا چاہتی ہے اس کو اٹھانے دینا اور اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ آپ کے موکلوں کی بات سن کر میں خاموش ہو کر رہ گیا، مگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر دوبارہ سے چوری کی نیت سے گھس آئے گی۔ تبھی میں نے ایک بار اسے واضح الفاظ میں یہاں پر آنے سے منع کیا تھا، مگر شاید اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی۔ میں نے بارہا اسے دھمکانے کی، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ دوبارہ اس حویلی میں آنے کی غلطی نہ کرے، مگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ آج دیکھ لیں، آج دوبارہ سے یہ لڑکی چوری کی نیت سے اسی حویلی میں گھس آئی ہے۔ اس نوجوان کی بات سے ہبا کو اندازہ ہوا کہ یہ بزرگ دراصل وہی امجد شاہ صاحب ہیں جن کے بارے میں مجھے دادوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس بہت سے موکلات اور جنات ہیں۔ یہ سوچ کر ڈر گئی کہ میرے آس پاس کھڑے یہ لوگ انسان تھے یا جنات۔ شاہ صاحب کو اپنے روبرو دیکھ کر اس کا چہرہ خوف کے مارے زد پڑ گیا تھا۔ تبھی شاہ صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر جلال نظر آ رہا تھا اور وہ
ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے اور پھر اسے کہنے لگے کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ آخر کو تم نے چوری جیسا قبیح فعل سر انجام دینے کی غلطی کیوں کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارے دین میں اس فعل کی کس قدر ممانعت ہے؟ چوری کی تو یہ سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ یہ سن کر ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے شاہ صاحب کو کہا کہ میں نے جو کیا مجبوری میں کیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ گناہ کرنے کی دلیل کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پھر بھی اس گناہ کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ تم نے آخر یہ کام کیوں کیا؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت میں بہنے لگے اور اس نے شاہ صاحب کو اپنی زندگی کی کہانی وہاں سے سنانی شروع کی جہاں سے وہ اس گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ سارے کام کاج کرنے کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لائٹ آف کرنے کے بعد اس نے موبائل کو اوپن کر لیا اور جلدی سے واٹس ایپ آن کر کے میسج چیک کرنے لگی۔ دوسری طرف اس کے ہزاروں میسیجز آئے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر ہبا کے ہونٹوں پہ مسکان آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے شدت سے منتظر تھا۔ ہبا نے اسے زیادہ ستانا مناسب نہیں سمجھا اور پھر اس کے ساتھ بات کرنے لگی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کا شکوہ کر رہا تھا کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے تمہارے میسیجز کا انتظار کرتے ہوئے، اتنا انتظار کروانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر ہبا کے ہونٹوں پہ پیاری سی مسکان پھیل گئی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ کچن میں مصروف تھی۔ سب کو کھانا دینے کے بعد وہ اب فری ہوئی ہے۔ پھر حسب معمول وہ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ آج پھر ذوالقرنین کا اصرار تھا کہ تم مجھے اپنی تصویریں سینڈ کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنا وقت ہو گیا ہے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اور ابھی تک تم نے مجھے اپنی تصاویر تک سینڈ نہیں کی۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ اس کا کہنا ہی تھا کہ ہبا جیسے پریشان ہو گئی۔ ذوالقرنین کی متوقع ناراضگی کا سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور وہ اسے منانے لگی، مگر آج تو ایسے لگ رہا تھا ذوالقرنین اپنی بات منوائے بغیر اس کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ وہ ہبا کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ مجبوراً ہبا نے اسے اپنی تصویریں بھیج دی اور ساتھ اسے اس بات کی تاکید کرتی رہی کہ میری تصویریں ڈیلیٹ کر دینا۔ ذوالقرنین اسے اس بات کی یقین دہانی کرواتا رہا کہ تم فکر مت کرو، تم میری ہونے والی عزت ہو، جیسے میرے لیے میرے گھر کی خواتین کی عزت ہے ویسے ہی تمہاری بھی ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ اس کی بات سن کر ہبا پرسکون ہو گئی تھی۔ اس سے تو خود سے زیادہ ذوالقرنین پر اعتبار تھا۔ اب تو وہ جہاں جاتی جو بھی کرتی اس سے ہر بات بتاتی تھی۔ شروع میں تو ذوالقرنین اس کے ساتھ اس کا دل جیتنے کے لیے اس سے محبت بھری باتیں کرتا رہا، مگر رفتہ رفتہ اس کی باتوں میں جیسے ہوس ٹپکنے لگی تھی اور وہ اپنے مدعا پر آ گیا تھا۔ اب وہ ہر دوسرے دن ہبا سے ملنے کی درخواست کرنے لگا۔ ہبا یہ سن کر پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر اس کے گھر میں سے کوئی دیکھ لیتا تو ہبا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اس نے ذوالقرنین کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نہیں مل سکتی، مگر ذوالقرنین اسے ایک سے ایک ہزار بہانے بتانے لگا، مگر ہبا کے لیے کوئی بھی بہانہ قابل قبول نہیں تھا۔ وہ اسی بات پر مصر تھا کہ میں گھر والوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی، اور جب ذوالقرنین نے دیکھا کہ ہبا اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے پھر ہبا کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ہبا سے بات کرنا بالکل ہی بند کر دیا۔ ہبا اسے میسیجز کرتی رہتی، اسے کالز کرتی رہتی، مگر وہ نہ اس کے میسیجز سین کرتا نہ ہی اس کی کال پک کرتا۔ مجبوراً پھر ہبا کو اس کی بات ماننا پڑی، گو کہ اس کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا، مگر ذوالقرنین کی ناراضگی بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ہی وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ اپنی امی سے سہیلیوں کے گھر جانے کا بہانہ کر کے نکلی تھی۔ جب وہ اس کے بتائے ہوئے فلیٹ پر پہنچی تو اس نے ایک لڑکے کو فلیٹ کے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکے نے شاید کہیں قریب ہی جانا تھا، جبھی وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہبا حیران رہ گئی۔ اس نے ایڈریس کو دوبارہ غور سے دیکھا جو اسے ذوالقرنین نے بتایا تھا۔ ہبا سوچنے لگی کہ ذوالقرنین نے تو کہا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلا ہے، تو پھر یہ لڑکا کون تھا؟ ہبا یہی سوچتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک کمرے سے اسے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیران پریشان رہ گئی۔ اگر ذوالقرنین یہاں پر اکیلا تھا تو پھر وہ باتیں کس کے ساتھ کر رہا تھا؟ کیونکہ باتوں کی آواز تو دو لوگوں کی آ رہی تھی۔ جب وہ تھوڑا اور آگے گئی تو اس نے جب ذوالقرنین کی بات سنی تو وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ وہ اپنے ساتھ موجود دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار اسے یہاں آ لینے دو، اس کے بعد میں اسے ایسا مجبور کروں گا، اتنا بے بس کر دوں گا کہ اس کے پاس ہماری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہبا کے خواب، اعتماد، سب کچھ جیسے چکنا چور ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ محبت کرتی تھی، جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اب ہبا نے سوچ لیا کہ وہ ایک پل بھی یہاں پر نہیں رک سکتی، کیونکہ یہاں پہ اس کی عزت کو خطرہ تھا۔
اگر ذوالقرنین یا اس کا کوئی دوست اسے یہاں دیکھ لیتا تو پھر ہبا کے لیے یہاں سے بھاگنا مشکل ہو جاتا۔ جلدی سے وہ مین گیٹ سے باہر نکل گئی اور تقریباً بھاگتے ہوئے روڈ پر پہنچی تو اسے قریب ہی ایک رکشہ مل گیا اور وہ سیدھا گھر میں آ گئی۔ اس کا سانس ڈھونڈکی کی مانند چل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، آخر وہ کون سی آگ میں خود کو ڈالنے جا رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو امی نے اس کے تاثرات دیکھے تو حیران پریشان رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہبا نے انہیں بہت مشکل سے بہلایا اور انہیں کہنے لگی کہ اچانک سے مجھے چکر آ گئے اور جب میں سہیلی کے گھر میں گئی تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھی، اس لیے میں جلدی واپس آ گئی۔ اس کی امی اسے ڈانٹنے لگی، تمہیں سہیلی کے گھر میں اس کو بتا کر جانا چاہیے تھا، خواہ میں تمہیں اتنی زحمت اٹھانی پڑی۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہی تھی ابو یا بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جانا، مگر تم سنتی کہاں ہو۔ اچانک سے گھر میں مہمان آ گئے تو اس کی امی کا دھیان دوسری صفت میں چلا گیا تھا، ورنہ اگر وہ مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی رہتی تو وہ چونک جاتی اور ہبا کے لیے انہیں قائل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد جب میں نے موبائل کھولا تو اس کے موبائل پر ذوالقرنین کی سینکڑوں کالز آئی ہوئی تھی اور اس کے کتنے ہی میسیجز تھے جن میں وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہبا کو اس سے نفرت محسوس ہوئی، اس سے گھن آنے لگی۔ تب ہبا نے اسے بتایا کہ میں وہاں پر آئی تھی اور میں تمہارے گھناؤنے ارادوں کے بارے میں جان چکی ہوں، تبھی میں وہاں سے بھاگ گئی اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے تمہاری اصلیت وقت پر پتہ چل گئی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو سکتا، کسی کے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی یا مجھے خودکشی کرنا پڑتی۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، میں نے تمہارے جیسے گھٹیا انسان سے محبت کی۔ ہبا کا میسج سین کرنے کے بعد کتنی دیر تک ذوالقرنین کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ہبا اپنی بے وقوفی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پھر اس کا نمبر بلاک کر دیا اور خود کو کوسنے لگی کہ اس نے گھر والوں کو دھوکہ دے کر خود کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا ہے، اور اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ تب بھی اس کے موبائل پر اجنبی نمبر سے میسیجز آنے لگے۔ جب اس نے موبائل آن کیا تو وہ ذوالقرنین کا دوسرا نمبر تھا اور اس نے ہبا کی تصویریں اسے سینڈ کی تھی، مگر یہ تصویریں ویسی نہیں جیسی ہبا نے اسے سینڈ کی تھی۔ یہ تصویریں ایسی تھیں اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو اس کے لیے ہبا کا کردار مشکوک ہو جاتا۔ ہبا کبھی بھی اپنی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکتی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر جی جان سے کانپ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو دوسری جانب سے وہ آواز سنائی دی۔ کچھ وقت پہلے تک تو وہ اس آواز کو سن کر کھل اٹھتی تھی، اسے اپنے وجود میں یہ آواز سنتے ہی توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ بس اس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے، اگر یہ اس کے پاس ہو تو زندگی مکمل ہو جائے گی اور تمام خوشیاں اس کی جھولی میں آ جائیں گی۔ اور آج اسے یہ آواز سن کر خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ اسے کیا کہے گا، اور پھر اس کی باتوں نے ہبا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہبا سے مطالبہ کرنے لگا کہ تم میرے نمبر پر اتنے پیسے سینڈ کر دو، ورنہ میرے پاس تمہارے باپ اور بھائی کا نمبر تو ہے ہی، یہ تصویریں میں انہیں سینڈ کر دوں گا اور نیٹ پہ بھی ڈال دوں گا، تب تمہاری عزت کیا رہ جائے گی۔ ہبا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیا سن رہی تھی؟ اسے وہ انسان بلیک میل کر رہا تھا جس پر اس نے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اعتماد کیا تھا۔ اس نے ذوالقرنین کی بہت منتیں کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر وہ تو جیسے کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے پیسے چاہیے، جیسے بھی کر کے دو، میں نہیں جانتا، نہیں تو پھر اپنے آپ کو میرے اور میرے دوستوں کے حوالے کر دو، دونوں میں سے ایک بات تو تمہیں ماننی پڑے گی۔ جبکہ ہبا کے لیے یہ دونوں ہی کام قابل قبول نہیں تھے اور اب اس کا ذہن تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ذوالقرنین کو کس طرح سے اس کی مطلوبہ رقم ادا کر سکتی ہے، کیونکہ دوسرا عمل تو وہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری صورت میں وہ اس کے ماں باپ کو تصویریں بھیج دیتا یا نیٹ پر ڈال دیتا تو اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ اس کا ذہن یہ سوچنے پر مگن ہو گیا کہ وہ اتنے پیسوں کا بندوبست کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی تمام جیولری کو، سیونگ کو ذہن میں لایا تو اس کو اتنی رقم نہیں بنتی تھی۔ وہ ویسے بھی کل کو اگر اس کی امی ان چیزوں کے بارے میں پوچھ دیتی تو وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ یہ حل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ چوری کر کے یہ رقم ادا کرے گی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے آس پاس رہنے والے لوگوں پر اور ان کے معمولات پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اسے مطلوبہ رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے انہی سوچوں میں گم تھا جب اگلے دن اس نے اپنی امی کو اپنی دادی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ امجد صاحب کی کوٹھی پر چور گھس آئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ محلے والوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ یوں پولیس والے انہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر تھانے میں لے گئے۔ دادو یہ سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی
کیا چوروں نے امجد صاحب کی حویلی کے بارے میں وہ عجیب و غریب باتیں نہیں سنی تھی؟ اگر سنی ہوتی تو وہ کبھی بھی رات کے وقت وہاں پر غلط کام کرنے کے ارادے سے گھسنے کی جرت نہ کرتے۔ مجھے اب اس بات میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دادو سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا ہے امجد صاحب کی حویلی میں؟ دادو کہنے لگی کہ امجد صاحب خدا کے نیک بزرگ ہیں اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں نیک جنات اور موکلات ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی چوری کی نیت سے اس گھر میں گھستا ہے تو وہاں اسے اپنی جان بچا کر بامشکل بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ امجد صاحب کے جنات ان کی حویلی کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنا ہے وہاں بہت قیمتی سامان موجود ہے۔ یہ سن کر ہبا کو جنات والی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر اسے اس بات پر خوشی محسوس ہوئی کہ اس کا آدھا مسئلہ تو دادو نے حل کر دیا تھا۔ امجد صاحب کی حویلی میں بہت سی ایسی قیمتی چیزیں تھیں، جیولری تھی جن کو بیچ کر اچھی خاصی رقم حاصل کی جا سکتی تھی، اور اسی لالچ میں لوگ وہاں پر چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہبا کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی اس حویلی میں جائے گی، کیونکہ دن بدن ذوالقرنین کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کال اور میسیجز کر کے ایک ہی بات کرتا، جلدی سے رقم میرے حوالے کر دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہبا کو اس سے بات کر کے بہت عجیب لگتا اور وہ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتی کہ یہ شخص تھا جو کچھ دن پہلے اسے محبت کا دعوے دار تھا اور جس کی زبان سے اس سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اور اب وہ دولت کی لالچ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے تمام باتوں سے پھر چکا تھا۔ اور ہبا یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یقیناً کسی اور لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں ہوگا۔ ہبا چاہتی تھی کہ وہ اسے اس اقدام سے روکے، اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے، مگر وہ ایک کمزور لڑکی تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو اپنی جان اور عزت بچانا مشکل ہو رہا تھا، ایسے بھی وہ کسی اور کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ گھڑی رات کے 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ ہبا کے گھر والے بے خبر سو رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ تبھی ہبا دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے گھر سے باہر جانے کے لیے داخلی دروازے کے بجائے پچھلے دروازے کا انتخاب کیا تھا جو کہ گیلری سے باہر کھلتا تھا۔ اس دروازے کا استعمال کم ہی کیا جاتا تھا، اور ہبا کو یقین تھا کہ اگر وہ گھر سے باہر جانے کے لیے اس دروازے کا انتخاب کرے گی تو کسی کو اس کی غیر موجودگی پر شک بھی نہیں ہوگا اور وہ آرام سے اپنا مقصد بھی حاصل کر لے گی۔ ویسے بھی داخلی دروازے پر ایک بہت بڑا سا موٹا سا تالا لگا ہوتا تھا جس کی چابی اس کے ابو کے پاس ہوتی تھی۔ رات کو 12 بجے کے بعد ہبا چھپتے چھپاتے اپنے گھر سے نکل آئی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلی تو سردی کی ایک شدید لہر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر اس سردی میں کوئی انسان گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ امجد صاحب کا گھر تھوڑا سا ہی دور تھا اور 10 منٹ پیدل فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اس حویلی میں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ اس حویلی کے پاس تھی۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ہبا نے حویلی میں داخل ہونے کے لیے دیوار سے کودنے کا ارادہ کیا۔ اسے بچپن سے ہی دیوار پھلانگنا اور درختوں پر چڑھنا اور خواہ وہ کیسا بھی تالا ہو کھولنے میں مہارت حاصل تھی۔ اس حویلی میں جب وہ دیوار کود کر داخل ہوئی تو ایک لمحے کو دادو کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ ایک پل کو وہ بھی خوف سے کام کر رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر امجد صاحب کے جنات نے اسے بھی تنگ کیا تو کیا ہوگا، اور اگر اس نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ محلے والوں نے پولیس والوں کو اطلاع کر دی تو اس نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ وہ آہستہ روی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھنے لگی اور ہال کے دروازے پر پہنچ کر وہ اپنے بالوں سے ہیئر پن اتار کر دروازے کی نوب میں گھمانے لگی تو دروازہ ایک ٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹارچ لے کر آئی تھی۔ ٹارچ کی کلیل روشنی اس تاریکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے دروازہ بند کرنے کے بعد بورڈ پر لگے بٹن کو دبایا تو پورا ہال روشنی میں نہا گیا۔ اس کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ ہبا نے ایک ایک کر کے تمام کمروں کا لاک اسی طرح کھول لیا۔ اسے اپنی مطلوبہ چیز نہیں ملی، اور پھر جب وہ ایک کمرے میں آئی تو یہاں پر بہت سے قیمتی ڈیکوریشن پیس اور بہت سا سامان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اسے لگا کہ اس کی ساری مشکلات کا حل یہیں پر ہے۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک تھیلا کھولا اور اس میں تمام قیمتی ڈیکوریشن اور دوسری چیزیں اٹھا کر ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کسی دکان پر جا کر یہ ساری چیزیں بیچ دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ان چیزوں کی اتنی مناسب قیمت نہیں ملے گی۔ جب بھی وہ کمرے کی تمام الماریاں یہ سوچ کر چیک کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی زیورات یا نقدی موجود ہو اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے،
پھر اس نے ایک الماری کا لاک کھولا اور یہ دیکھ کر وہ جی بھر کر خوش ہو گئی۔ وہاں پر کچھ زیورات موجود تھے۔ اس نے جلدی سے ان زیورات کو اٹھایا اور تھیلے میں ڈالنے لگی۔ جب وہ زیورات بیگ میں ڈال رہی تھی تو اسے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے الماری کو بند کیا اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ کے کونے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے، اور اگر کسی نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ وہ ہال کی روشنی آن کر کے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ باہر جو کوئی بھی تھا اس نے ہال کی لائٹ آف کر دی تھی اور اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ پھر وہ قدم چلتے چلتے ہبا کے قریب پہنچ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دور چلے گئے۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو ہبا نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک شکر گزاری کا سانس لیا اور وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئی، اور یہ سارا سامان اس نے اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اگلے دن اس کے گھر والوں نے ایک شادی پہ جانا تھا۔ انہوں نے ہبا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو بہت زور دیا، مگر ہبا کا کہنا تھا کہ میں شادی پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پڑھنا ہے، میرے پیپرز ہونے والے ہیں اور میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ گھر والوں کے گھر سے نکلتے ہی اس نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر یہ سارا سامان ایک پرانی سی شاپ پر بیچا اور پھر ایک جیولری شاپ پر زیورات بھی بیچ دیا۔ اب اس کے پاس پھر بھی پیسے کم تھے۔ اس نے جب ذوالقرنین کو کال کر کے یہ بتایا تو ذوالقرنین کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی رقم پوری ہی چاہیے۔ اب ہبا نے اپنے زیورات اور سیونگ کے پیسے ملا کر مطلوبہ رقم اس کے حوالے کی۔ کچھ دن تو خیر خیریت سے گزر گئے۔ کچھ دن بعد اس کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ دن رات ساری ٹینشنوں کو دماغ سے نکال کر پڑھائی میں جٹی رہتی تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ اس لڑکے کی وجہ سے پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی، مگر اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ اندھی کھائی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے وقت پر ہی اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچ گئی تھی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو کہ عموماً خالی رہتا تھا اور کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ سب لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ اب ہبا کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئی تو ان کا قیام ہبا کے کمرے میں ہی تھا۔ رات کو ان کے بچے روتے رہتے، شور مچاتے۔ اس سب سے ہبا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جب تک باجی یہاں پر رہتی ہیں میں اوپر والے کمرے میں رہ کر پیپر کی تیاری کر پاؤں گی۔ اس کی امی نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور ہبا رات گئے تک کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی۔ اس دن بھی وہ سب کچھ بھلائے پیپر کی تیاری کرنے میں مگن تھی جب اسے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی تھا جو چل کر اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، مگر کمرے کے پاس پہنچ کر اس کے قدموں کی آواز رک گئی تھی اور دوبارہ سے آواز دور جانے لگی۔ اب یہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہبا کو مسلسل کمرے سے باہر کسی کی چہل قدمی کی آواز صاف طور پر محسوس ہوتی رہی تھی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ ایسے میں صرف ہبا کے پڑھنے کی آواز ہی اس کمرے سے گونج رہی تھی۔ اب کی بار ہبا حیران پریشان ہو گئی کہ رات کے اس وقت سردی میں چھت پر کون ٹہل رہا ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہبا نے آواز دے کر مخاطب کیا کہ یہاں پر کون ہے، مگر کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آیا اور پھر سے اپنے بستر پر جا کر پڑھنے لگی۔ اس بات کو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر اگلے ہی پل پھر سے اسے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ جب اس نے کمرے سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو ہبا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے وہ کتابیں اٹھا کر نیچے کمرے کی طرف آ گئی اور سوچنے لگی کہ جب سے وہ اس حویلی سے واپس آئی تھی تب سے ہی اس کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ اس دن ہبا کا پہلا پیپر تھا۔ جب وہ پیپر دے کر کالج سے باہر آئی تو آج اس کی وین کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عموماً اس کی وین بارش کے موسم میں لیٹ ہو جاتی تھی اور اسے گھر جانے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اب بھی وہ کالج کے اندر واپس جانے ہی والی تھی جب اسے ایک شائستہ چہرہ نظر آیا اور غور سے دیکھا تو وہ اس کا بھائی تھا اور جو اسے گاڑی میں آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہبا حیران رہ گئی کیونکہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی نہیں تھی اور نہ جانے اس وقت وہ کس کی گاڑی میں سوار تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہبا جو اس بارش کے موسم میں کوفت کا شکار ہو رہی تھی اس نے تو اس بات پر شکر ادا کیا اور جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بھائی گاڑی کو تیزی سے سڑک پر دوڑانے لگا تھا۔ آج اس کا انداز ہمیشہ سے جدا تھا، وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہبا نے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ اس کا بھائی نہ جانے کیوں غصے میں ہے اور آج اس نے ہبا سے پیپر کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس خاموشی کا سلسلہ ہبا کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ پھر اس نے خود ہی خاموشی کے سلسلے کو توڑا اور اسے پیپر کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کا بھائی ہوں ہاں کر کے بات کا جواب دے رہا تھا۔ ہبا کی تب حیرت کی انتہا نہ رہی جب گاڑی گھر کے راستے پر جانے کے بجائے ایک مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ وہ حیرت سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، مگر اس نے پھر ہبا کی بات کا جواب نہ دیا۔
وہ گاڑی کو آگے ہی آگے لے جا رہا تھا اور اب گاڑی ایک قبرستان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب اس کے بھائی نے کہا کہ تم جانتی ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ ہبا کی تو خوف سے آنکھیں ہی باہر ابل پڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تصویریں بھائی کو سینڈ کر دی ہوں؟ اب وہ کیا کرے؟ اپنی جان کیسے بچائے؟ ابھی وہ کوئی بہانہ سوچنے ہی لگی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بھائی کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب اس کے بھائی کے بجائے ایک خوفناک صورت کی مخلوق اس کے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر ہبا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ مخلوق کہنے لگی کہ تمہارا یہ گناہ پہلی اور آخری بار سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ ایسی غلطی کی تو انجام بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا۔ ابھی میں شاہ صاحب کے حکم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ جو تمہیں ساری زندگی یاد رہتی، مگر لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ آج کے بعد ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ہبا کا تو وہ حال تھا کہ وہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ تبھی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ اب جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے بیل بجائی اور بدحواسی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا تھا، اور وہ مخلوق آخر کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا ہبا نے جو وہ مخلوق اسے ایسے دھمکی دے رہی تھی؟ ہبا کو اس پرانی حویلی کا خیال آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پرانی حویلی کا کوئی جن تھا؟ پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کو مسترد کر دیا کہ اگر یہ پرانی حویلی کا جن ہوتا تو اسی دن ہی اسے روک دیتا، جبکہ چوری کرنے پر اسے کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا، مگر وہ کس حوالے سے بات کر رہا تھا ہبا اس بارے میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس کی خوفناک صورت ابھی تک اس کے حواسوں پر طاری تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے پیپر کی تیاری کی کیونکہ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس دن ہبا کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دیکھ کر خوش تھی کہ اس کے سر سے ایک پہاڑ اتر گیا اور وہ لمبی تان کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، جب موبائل پر آنے والے پے در پے میسیجز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے موبائل دیکھا تو اسی لڑکے کے میسیجز اور کالز تھی۔ اس نے دوبارہ ہبا سے مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا اور دوبارہ سے اسے بلیک میل کرنے لگا۔ ہبا کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ اسے کہنے لگی خدا کا خوف کرو، میں نے پہلے بھی تمہیں بہت مشکل سے تمہاری رقم کا بندوبست کیا تھا۔ ابھی تک امی کو اس زیور کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو انہیں الگ سے قائل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تم خود بتاؤ کہ میں تمہارے لیے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کروں؟ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے دھمکی دینے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے رقم نہیں دے سکتی تو میں تمہارے گھر والوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں، انہیں تمہاری تمام تصویریں سینڈ کر دیتا ہوں، اور انہیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر تم ان کی ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ یہ سوچ کر ہبا جی جان سے کانپ گئی۔ اسے کہنے لگی کہ نہیں، تم ایسا مت کرنا، تم بھائی کو، ابو کو، کسی کو کچھ مت بتانا، میں رقم کا بندوبست کرتی ہوں۔ ہبا کے یہ بات کہتے ہی ذوالقرنین کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور سوچنے لگا میرے ہاتھ میں تو سونے کی چڑیا پھنس گئی ہے۔ اگر ایسے ہی 2-3 لڑکیاں اور بھی پھنسا لوں تو میرے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میری تمام ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی۔ یہ سوچ کر وہ اور لڑکیوں کو بھی اپنی گفتگو کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہبا کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اب ذوالقرنین کو اتنی بڑی رقم کہاں سے لا کر دے؟ تبھی اسے پھر سے پرانی حویلی کا خیال آیا اور اس نے سوچا کہ دوبارہ سے مجھے پرانی حویلی میں جانا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب جب میں حویلی میں آئی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں پکڑی جائے گی، اور اس کا یہی خیال تھا کہ وہ اب کی بار بھی یہاں سے بچ کر نکل جائے گی۔ اس کی بات سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سب میں یہ لڑکی کتنی قصوروار ہے؟ تب وہ نوجوان کہنے لگا کہ غلطی تو بہرحال اس کی بھی ہے، یہ بھی تو گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس نے پہلا گناہ تو ایک نامحرم کے ساتھ تعلق بنانے کا کیا، جبکہ ہمارے اسلام میں نامحرم سے بات کرنے کی بھی ممانعت ہے، اور یہ اس کے ساتھ دن رات باتیں کرتی رہی۔ اور دوسرا گناہ اس نے یہ چوری جیسا فعل سر انجام دے کر کیا۔ اگر یہ چاہتی تو اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا کر ان سے معافی مانگ کر انہیں اعتماد میں لے سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شاہ صاحب کو کہنے لگی کہ میں ڈر گئی تھی، میں جانتی تھی کہ ابو اور بھائی بہت غصے والے ہیں، اگر انہیں کوئی بات پتہ چل جاتی تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کا اتنا ڈر تھا تو آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر ہبا کا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ واقعی بات ان کی ٹھیک تھی۔
ہبا نے اس سے معافی مانگی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس بار اسے معاف کر دیا جائے، اسے ایک اور موقع دیا جائے اور اسے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، ورنہ اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ بات تو وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانا تھا تاکہ تمہارا زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہ کرو۔ اور پھر شاہ صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ، باقی کے معاملات ہم دیکھ لیں گے، اور تم فکر مت کرو، وہ لڑکا اب تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تبھی اسے دوبارہ سے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ حیران پریشان رہ گئی کہ وہ آج پھر سے پلک جھپکتے ہی اپنے گھر میں کیسے پہنچ گئی۔ اس سے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ شاہ صاحب کے پاس واقعی میں جنات اور موکلات تھے، اور ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھی کہ وہاں پر موجود وہ سب افراد جن تھے یا انسان۔ اور دوسری طرف ذوالقرنین اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا کمبل رینگتا ہوا بیڈ سے نیچے سرکنے لگا۔ ذوالقرنین نے دوبارہ سے وہ کمبل اوپر کیا، مگر پھر سے کوئی نادیدہ ہستی اس کمبل کو نیچے کی جانب کھینچنے لگی، اور اب اس نے کمبل کو اکٹھا کر کے دور پھینک دیا۔ وہ نیند میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور وہ سٹ پٹا کر بیٹھ گیا اور حیرت سے اس کمبل کو دیکھنے لگا جو اب دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر کس نے اتنی دور پھینکا، یہ سوچ کر وہ ڈر گیا۔ اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی کہ یہاں پر کون ہے؟ اس کی آواز کے جواب میں ایک زوردار کہکا گونجا۔ آواز سن کر ذوالقرنین مزید ڈر گیا۔ وہ بار بار پوچھنے لگا کہ یہاں پر کون ہے، کیونکہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، مگر ہنسنے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ اب اس نے پلک جھپکنے پر خود کو ایک قبرستان میں موجود پایا تھا۔ اب وہ بہت ہی زیادہ بدحواس ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے سے وہ یکدم اس قبرستان میں کیسے آیا؟ وہ ایک طرف بھاگنے لگا۔ جو وہ بھاگ رہا تھا، خوفناک کہکوں کی آواز تیز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ وہ جتنا تیز بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے اسی جگہ پر آ کر رک جاتا جہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ اب وہ اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب بھی وہ خوفناک آواز دوبارہ سے گونجی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، میں تمہارے گناہوں کی سزا ہوں جو تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ ذوالقرنین زور زور سے رونے لگا اور معافیا مانگنے لگا کہ آج کے بعد وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ جو وہ رو رہا تھا، اس نادیدہ ہستی کے کہکوں میں جیسے شدت آ رہی تھی۔ اب تمہیں معافی مانگنی یاد آئی ہے جب تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے تھے، انہیں بلیک میل کرتے تھے، وہ بھی تمہارے سامنے اسی طرح ہاتھ جوڑتی ہوں گی، تب تمہیں ان پر ترس نہیں آتا تھا؟ تمہیں ان پر رحم آتا تھا جو میں تم پر رحم کروں؟ اس آواز میں بہت غصہ تھا، اس میں بہت زیادہ وحشت تھی۔ ذوالقرنین کہنے لگا کہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، میں آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ غلط کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ تب وہ آواز دوبارہ سے سنائی دی، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو یا ان لوگوں سے مانگو جن کو تم نے تنگ کیا ہے، جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، گناہ کا کفارہ ایسے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقرنین رو رو کر کہنے لگا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اب کی بار منظر بدل گیا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں تھا، مگر وہ بہت ڈر چکا تھا اور اب بدل بھی چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو غلط کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی اس نے وہ تمام تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جس سے وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ ہبا دل ہی دل میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کہیں ذوالقرنین رقم نہ بھیجنے پر اسے دوبارہ سے بلیک میل نہ کرنا شروع کر دے۔ تبھی ذوالقرنین کا میسج آیا۔ اس کی روح میں اطمینان پھیل گیا تھا، وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا اور اس نے ہبا کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس نے تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں، اب اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ ہبا کو بلیک میل کر سکے۔ کتنے ہی وقت کے بعد ہبا پرسکون نیند سوئی تھی اور پھر اس کے لیے ایک اور حیرتناک خبر منتظر تھی۔ جب اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے لیے شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے، یہ خبر سن کر ہبا کو اپنے کانوں پر جیسے یقین ہی نہ آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہ صاحب کو اس کی بے گناہی پر یقین تھا۔ وہ تہہ دل سے ان کی مشکور تھی کہ انہوں نے اس کے راز کو راز رکھا اور اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کی عزت بنانے پر بھی تیار ہو گئے۔ اب شاہ صاحب کی فیملی اسی حویلی میں واپس آ کر شفٹ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے اب ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے گھر عورتوں نے جب ہبا کو دیکھا تو انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور پھر جلد ہی وہ اسے رخصت کروا کر اس حویلی میں لے گئے جس حویلی میں وہ پہلے ایک چور کی حیثیت سے آئی تھی۔ اب اسی حویلی میں وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔
اب اسے یہاں سے کچھ بھی چرانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب یہ سب کچھ اسی کا تھا اور وہ یہاں کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ اس کے ساتھ سب لوگ ہی بہت زیادہ اچھے تھے، سب سے زیادہ قدر اس کی شاہ صاحب کرتے تھے۔ ایک دن جب شاہ صاحب اپنے کمرے میں اکیلے تھے تو ہبا نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس دن آپ کے ساتھ جو 7 افراد موجود تھے کہ ان کا تعلق انسانوں سے تھا یا جنات میں سے تھا؟ شاہ صاحب اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولے کہ یہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے اس بات کا ذکر نہ سنوں۔ ان کی آواز میں اس قدر رعب اور دبدبا تھا کہ ہبا یہ سن کر ہی خاموش ہو گئی اور دوبارہ کبھی اس نے بھول کر بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔